یوم یقوم الحساب۔ جب مسلمان بندہ جمعہ کی نماز کے اندر یہ دعا کرتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنا گناہ ہوتے ہیں، جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ۔ جب مسلمان بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں نماز تراویح ادا کرتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں ساری نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، رمضان مبارک کی تمام نمازوں میں یہ دعا پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رمضان مبارک کی نماز تراویح کی برکت سے، توبہ اور استغفار کی برکت سے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی برکت سے، رمضان مبارک کے روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے رمضان المبارک سے لے کر اس رمضان مبارک تک جتنے گناہ ہوتے ہیں تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، او ایمان والو سارے مل کر توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں پاک اور صاف کرنا میں پروردگار کا کام ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کی اس روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو مسلمان بندہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، پچھلے رمضان مبارک سے لے کر اس رمضان مبارک تک اللہ تعالیٰ تمام کی تمام کوتاہیوں کو اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وعدہ تو ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے جب مسلمان بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں توبہ کرتا ہے، توبہ کی برکت سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کنز العمال کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سلمت الجمعہ، جب مسلمان بندہ جمعہ کے دن میں گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے دور رہتا ہے، نافرمانی سے دور رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نماز جمعہ پابندی سے ادا کرتا ہے، ساری نمازیں پابندی سے ادا کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، سالمت الایام،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کی نماز پڑھنے کی برکت سے آنے والے جمعے تک تمام کے تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ ان تمام نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو نیک اعمال اس نے جمعہ کے دن میں کیے تھے، جمعہ کے دن میں ساری نمازوں کی پابندی کی، تو آنے والے تمام دنوں کے اندر آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ تمام نمازوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ اور کثرت سے درود پڑھا، اگلے جمعہ تک تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ جس مسلمان بندے نے جمعہ کے دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تو آنے والے تمام دنوں کے اندر آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ تمام دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات کرنے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام، جمعہ کا دن اگر اچھا گزر گیا، نیکیوں سے گزر گیا، اعمال صالحہ سے گزر گیا، آنے والے جمعہ تک سارے کے سارے دن اعمال صالحہ سے اور نیکیوں سے گزریں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے جمعہ کے دن میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، جمعہ کے دن میں تمام نمازوں کی پابندی کرے، جمعہ کے دن میں جمعہ کی نماز کی پابندی کرے، جمعہ کے دن میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی پابندی کرے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والے سال کا نمونہ ہوتا ہے۔ جو مسلمان بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں تمام نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اگلے رمضان تک پورے سال میں تمام کے تمام دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ جو مسلمان بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اگلے رمضان تک تمام کے تمام مہینوں کے اندر، تمام کے تمام ہفتوں کے اندر، تمام کے تمام دنوں کے اندر اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ جو مسلمان بندہ جمعہ کے دن میں زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے، تو اللہ تعالی رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ درود پڑھنے کی برکت سے، زیادہ نیک اعمال کرنے کی برکت سے، زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی برکت سے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے آنے والے رمضان مبارک تک تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے رمضان مبارک کے مہینے کو نمونہ بنائیں۔ آج تک اگر پابندی نہیں کر سکے، ابھی سے ہی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم آنے والے رمضان مبارک تک اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکیوں پر پابندی کی توفیق عطا کر دیں گے۔ جو مسلمان بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی پابندی کرتا ہے، دعاؤں کی پابندی کرتا ہے، آنے والے رمضان مبارک کے مہینے تک تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ
نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جو مسلمان چاہتا ہے پورا سال تہجد پڑھوں، جو مسلمان چاہتا ہے پورا سال نمازوں کی پابندی کروں، جو مسلمان چاہتا ہے پورا سال قرآن مجید کی تلاوت کروں، جو مسلمان چاہتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا سال زیادہ سے زیادہ اور کثرت سے درود پڑھوں، جو مسلمان چاہتا ہے پورا سال اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تسبیحات بیان کرو، وہ مسلمان رمضان مبارک کے مہینے میں مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ مسلمان رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس تلاوت کی برکت سے، رمضان مبارک کے اعمال کی برکت سے پورا سال آنے والے رمضان مبارک تک ہر دن میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اللہ توفیق نصیب کر دے گا، پابندی سے تہجد پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کر دے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔